اور ہمیں سوشل تربیت کی ضرورت ہے. موبائل خود نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ یہ بات کہیں. موبائل گورنمنٹ اپنی کمپنیوں سے انہوں نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. بدتمیزی سے گالی دے کر, بد زبانی کر کے آپ ڈفرینس آف اوپینین کریں. بد زبانی یہ تو ہمارے اسلام میں بھی منع ہے. 10 بندوں کو اس طرح یہ ٹانگ دیں گے, جیل میں بھیج دیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ اور ہر کام کے لیے ڈنڈے سے نہیں, کچھ اخلاقیات کی بنا پر ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز. ناظرین, آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے آزادی اظہار رائے. کیا اس وقت جو ہم ہمارے معاشرے میں ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, جہاں پر سیاسی مسائل تو اپنی جگہ لیکن معاشی حالات بھی ناساز ہیں, تو ایسے حالات میں آزادی اظہار رائے کو اپنا حق جانتے ہوئے اپنے مفادات کی خاطر جو دل میں آئے, ادب و تہذیب کی دیواریں پھلانگتے ہوئے, قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اپنے ان اداروں کو بھی معاف نہ کریں جو ہمارے ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں. آج کے موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر قانون دان تنویر اختر چودھری صاحب, جو کہ سابق بار صدر جڑاوالا بھی رہ چکے ہیں. حالات و حاضرہ پر بھی ان کی گہری نظر رکھتے ہیں. صحافت کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قانون ہمیں کس حد تک اظہار رائے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر اختر چودھری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چودھری صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا. اچھا, سب سے پہلے تو چودھری صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو سیاسی و معاشی صورتحال چل رہی ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سلطان بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے آزادی اظہار رائے. دیکھیں, آئین پاکستان کا آرٹیکل جو ہے 16 سے لے کر 20 تک یہ آزادی دیتے ہیں ہر پاکستانی کو کہ وہ رائٹ آف ایکسپریشن اس کا ہے, وہ اظہار رائے کی آزادی رکھتا ہے, وہ اپنا ویو پوائنٹ دینے کی آزادی رکھتا ہے, وہ معیشت پر, وہ عدلیہ کے فیصلوں پر, جو وہ اداروں کی ناقص کارکردگی پر وہ اظہار رائے کر سکتا ہے. لیکن اسی آئینی پاکستان میں 2 بین ہیں, 2 اداروں کے خلاف ان کی مجموعی ساکھ, ان کے ویلیو کے خلاف بات کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. وہ ہے ایک عدلیہ اور دوسرا ہے افواج پاکستان. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس رائٹ آف ایکسپریشن کو آئینی حدود اور قیود سے دور کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. جس بندے کو نہ قانون کا پتہ ہے, نہ آئین کا پتہ ہے, نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ کس تناظر میں ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا اور یہ کس بنیاد پر میں کر رہا ہوں, تو اس سوشل میڈیا نے یہاں پہ تھوڑی سی جو زیادتی ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جو اٹھتا ہے, جو اس کی دل کی خواہش ہے, جو اس کی آرزو ہے, اس کو اوپینین بنا کر وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے. باقی سارے معاملات کو ان کو اجازت ہے آزادی کی, اپنے حق کا استعمال کی, رائے دہی کی. لیکن جس ادارے کی بنا پر, جس ادارے کی انصاف کی فراہمی کی بنیاد پر, جس ادارے کی وجہ سے اس ملک میں سیکورٹی ہے, تحفظ ہے, ہم یہاں پر باتیں کر سکتے ہیں, ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں, اس ادارے کو بلا وجہ ملعون کرنا کسی ذاتی یا سیاسی ایجنڈے کی بنا پر یا کسی سیاسی پارٹی کی بنا پر, میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر ہمیں سوشل تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی حدود ہیں, یہ آپ کی قیود ہیں, یہ آپ کی حدود ہیں. آپ نے اس لمٹ میں اپنی جو ایکسپریشن ہے وہ کرنا ہے. لیکن ایسی کوئی بات جو اس ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو, جو اس ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں کا امیج خراب کرنے کے مترادف ہو, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور ہمارے ذاتی حلقہ احباب میں اس قسم کی اگر آپ بات سوشل میڈیا پہ نوٹ فرمائیں جو آپ کے تعلق میں ہو, میرے تعلق میں ہو, تو اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ کی یہ چھوٹی سی بات جو ہے یہ کتنے لوگ دیکھیں گے اور کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا. جب تک آپ پورے معاملات کو دیکھیں نا, معاملات کو سمجھیں نا, اس کی حساسیت کو, اس کی نوعیت کو اور اس کے پیچھے یا آگے جو اس میں جو حکمت ہے اس کو آپ نہ کنسیڈر کریں, تو ایسے کمنٹ نہ کریں. تو یہ میں سمجھتا
ہوں کہ حکومتی لیول پر بھی اور سوشل میڈیا کے دوستوں کو بھی یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری نئی نسل کو، اور اس سلسلے میں ان کو مناسب اقدامات کرنے چاہیے۔ اچھا چودھری صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس پہ آپ نے بات کی۔ چودھری صاحب جی، یہ تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال سے جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل جو ہے بچے سے لے کے جوان ہر طبقے کے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل ہے، وہ اس کو اپنی مرضی کے حساب سے وہ چلا رہا ہے کہ جو اس کو دل میں آتا ہے اس کے اوپر آپ وہ کمنٹس یا پوسٹ ڈال دیتا ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اس کے جو اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، تو اس میں سدھار کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسی کوئی ہمیں ورک شاپ وغیرہ یا کیا کس لیول پہ ہم کو جو ہم عوام کو اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ کون کون سے اس میں اقدامات کرنے چاہیے؟ جی سلطان بھائی، اس میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے، موبائل تو آ گیا ہے، یہ سارے اپڈیٹ ابھی آ گئے، لیٹسٹ بھی آ گئے، نئی نسل کو میجورٹی کو اس میں پتہ نہیں کہ کیا غیر قانونی ہے کیا قانونی ہے۔ جب تک ان کو اس بارے میں مطلع نہیں کیا جائے گا کہ بھائی بیٹا بہن بیٹی یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے قانون اور جو لا آف لینڈ ہے اس کے خلاف ہے، اس کو بیچاری کو کیا پتا کہ یہ کیا خلاف ہے۔ اب سب سے پہلے بات ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی۔ وہ سیمینار جو ہیں، وہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے پولیٹیکل ونگ ہیں، ان کے اپنے سوشل ونگ ہے، بلکہ کوئی جماعت بھی اب ایسی نہیں جس کا سوشل میڈیا ونگ نہ ہو، وہ اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اداروں میں اس کو سبجیکٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے اور لیا جانا چاہیے۔ ان کو سب سے پہلے تو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ بات جو میں نے کرنی ہے وہ قانونی ہے، یہ بات جو کرنی ہے یہ غیر اخلاقی ہے، اور یہ بات جو کرنی ہے میں اس پہ نہیں کرتا۔ دیکھو جو موبائل ہے اس میں تو اوور آل پوری دنیا میں ہے۔ موبائل خود نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ یہ بات کہیں، موبائل خود نہیں کہتا کہ آپ یہ ویب سائٹ کھولیں، موبائل آپ کو نہیں گائیڈ کرے گا، انسسٹ کرے گا، بلکہ وہ نہیں آپ کو مجبور نہیں کرے گا، فورس نہیں کرے گا کہ آپ یہ ایسی کوئی غیر قانونی غیر اخلاقی ویب سائٹ دیکھیں، یہ خود اپنی آپ کی چوائس ہے۔ تو اس معاملے میں آپ نئی نسل کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں۔ ہاں، ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو دلیل سے قائل کر سکتے ہیں۔ ان کو قائل کیا جا سکتا ہے، جب آپ ان کو قائل کریں گے، ان کو تنبیہ کریں گے، آپ ان کو روکیں گے، زبردستی رکھیں گے، وہ نہیں رکیں گی۔ تو ان گڈ سینس اس کو ایجوکیٹ کرنے کی اچھے طریقے سے ضرورت ہے۔ جب آپ اس قوم کو، بچوں کو، بزرگوں کو یہ ایجوکیٹ کر دیں گے کہ یہ آپ کی لمٹس ہے اور آپ نے اس حدود میں رہنا ہے، تو تب معاملات بہتری کی شکل میں آئیں گے۔ ادروائز گورنمنٹ جو ہے وہ ہر فون پر چیک نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ اپنی کمپنیوں سے انہوں نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے، وہ کسی کمپنی موبائل کمپنی کو، واٹس ایپ کو یا فیس بک کو وہ بین نہیں کر سکتی، اس سے ہم پوری دنیا میں کٹ جائیں گے۔ تو یہ مین ایشو ہے، وہی میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ مین ایشو ہے تربیت کی کمی کا۔ ہم ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جرنلسٹ بن رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، لیکن تربیت کا کوئی سیکشن، کوئی عہدہ نہ کسی تعلیمی ادارے میں ہے، نہ گورنمنٹ لیول پہ ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت کر رہے ہیں۔ تو تربیت سے دوری کی بنا پر یہ ہم معاشی بدحالی اور اخلاقی بدحالی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے جتنے بھی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے، سیاسی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، ادارتی ہو، اسٹیٹ کی ہو، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ نہیں تو جس طرح ہم معاشی طور پر دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، اس طرح تقریباً اخلاقی طور پر ہم ہو چکے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، جو اس وقت جو ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو آج سے 10، 15، 20 سال اگر ہم ماضی کی بھی طرف جائیں تو بڑوں کا ادب لحاظ جن کے بڑا ہوتا تھا، لیکن جب سے ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئی ہے، نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی لیول پہ بھی اور دوسرے ہمارے جو معاشرتی اور سماجی لیول پہ بھی ادب آداب کا جو ایک سسٹم چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سلطان بھائی، بالکل آپ نے بجا فرمایا، صحیح آبزرویشن آپ کی۔ آج سے 10 سال پہلے نا ہم کو کتابوں میں ہم نے جب پڑھا 20-25 سال پہلے، تو ہم کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ با نصیب ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اب ایسی بات اس لیے نہیں، کوئی سکھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جو سیاسی رجیم آئی ہوئی ہے، چاہے وہ جو 2 مین پارٹیاں ہیں ان کی ہے، چاہے کسی کی بھی ہے،
اب بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی. اب اظہار رائے سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو بدتمیزی سے گالی دے کر، بد زبانی کر کے آپ ڈفرینس آف اوپینین کریں. آپ اخلاقی دائرے میں رہ کر بادب طریقے سے آپ یہ قائل کر کے بتا سکتے ہیں دلیل سے کہ میں آپ کے اس موقف کی نفی کرتا ہوں، یہ میں آپ سے اس اوپینین سے اختلاف ہے. لیکن اب کوئی بھی ادارہ، نہ سیاسی نہ سرکاری، ایجوکیٹ نہیں کر رہا اس نئی نسل کو، اور اس بنا پر اب اظہار رائے کا آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بد اخلاقی بدتمیزی سے پیش کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی پچھلی نسل کو گنوار کہیں، جاہل کریں. ان کی وجہ سے آپ اس دنیا میں ہیں. انہوں نے اپنے دن رات محنت کر کے، مشقت کر کے آپ کو اس لیول پر ڈالا ہے کہ اب آپ ان پر انگلی چھاڑ رہے ہیں. ڈفرینس اوپینین کریں، یہ ہمارے اسلام کی تاریخ بھی ہے، اور یہ قومیں اسی بنا پر ترقی کرتے ہیں کہ پازیٹیولی آپ ڈفرینس آف اوپینین کریں، آپ اختلاف رائے کریں. لیکن بد اخلاقی، بد زبانی، یہ تو ہمارے اسلام میں بھی منع ہے. اور اس بارے میں پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، پراپر طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نئی نسل میں ٹیلنٹ ہے، ہماری نئی نسل میں اخلاقیات بھی ہیں. آپ اس کو دلیل سے قائل کریں، اور وہ قائل ہو سکتے ہیں. بجائے اس دے آپ بدتمیزی سے ان کی بات سنے بغیر آپ ان کو بدتمیز ڈکلیئر کر دیں، آپ ان کو بے ادب ڈکلیئر کر دیں، آپ ان کی بات سنے بغیر ان کو کم اگر ڈکلیئر کر دیں. ان کی بات سن کے ان کو دلیل سے سمجھائیں. یہ آپ کو اس قوم کو یہ اس کو پرائرٹی کے طور پر لینا ہوگا. نہیں تو پاکستان کا معاشرہ اس اسلام نام کے نام پر، کلمہ شریف کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہونے جا رہا ہے، ہمیں خوف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کرے. اچھا چوہدری صاحب، ہم آپ یہ مزید بات کریں گے جو اس وقت جو اب ریسنٹلی جو شہباز گل صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے، جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، اقدام اٹھایا ہے، تو اس پہ جو دوسرے جو ٹرینڈ چلے ہے جو سوشل میڈیا پہ، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، دوسرے ہمارے جو ایپس وغیرہ ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے حکومت کو، جو اس وقت ہماری حکومت ہے، اس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی، اس میں ہے کہ دیکھو، اگر ہم جو فنڈامنٹل ہمارا قانون ہے، بیسک کنسٹیٹیوشن ہے، اس میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ لا آف شریعہ بھی ہے، اسلامک لا بھی ہے. اس میں ہمیں پہلا سبق جو دیا گیا تھا انصاف کے حوالے سے، وہ یہ دیا گیا کہ آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا. آپ نے تمام جرائم کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پیچھے فیس کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا کہ اس کے پیچھے کیس کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جب یہ معاشی طور پر دیوالیہ کے علاوہ ہم انصاف کے طور پر بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب کوئی اگر تگڑا بندہ، امیر آدمی، بڑی گاڑی والا، اچھے لینڈ لارڈ والا، اچھے خاندان والا وہ جرم کرتا ہے تو اس کی وہ پکڑ اور گرفت نہیں ہوتی. اب سائبر کرائم ایکٹ موجود ہے، اب تعزیرات پاکستان موجود ہے. اب افواج پاکستان کو اگر کسی نے بھی، چاہے اس کا جماعت یہ شہباز گل ہو، چاہے دوسرے نون لیگ کے کابرین ہو، مجھے یہ بتائیں کہ یہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ ایک بیریئر ہو، ایک پیمانہ ہو، اس میں آپ کہیں کہ آپ نے یہ لمٹ کراس کی ہے. چاہے آپ ملک کے سربراہ ہیں، چاہے کام میری طرح کامن آدمی ہے، چاہے کوئی ریڑھی والا مزدور ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جب تک اس ملک میں برابری کا قانون نہیں ہوگا، آپ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ایک بائی جو ملزم ہے اس کے کہنے پر کسی مجرم کو، جسے کورٹ نے دے دی اجازت، ڈکلیئر کر دیا مجرم کا، جب ملک سے باہر بھیج دیں گے. اور میں ذاتی طور پر پریکٹس کرتا ہوں فوجداری کا، یقین کریں 2,000 3,000 کے جرمانہ نہ دینے پر لوگ 6 ماہ سے اندر بند ہیں. یہ ظلم اور بربریت، یہ عدم مساوات کا جو معاملہ ہے، جب تک اس ملک میں یہ نہیں ہوگا تب تک یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اداروں کو ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر ملعون کیا جاتا رہے گا، اور وہ اداروں پہ بھی جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے حلف کے پابند ہیں، وہ اپنے پروسیجر کے پابند ہیں. وہ دیکھیں کہ اس ادارے کو یہ اس کی حدود و قیود سے زیادہ بڑھ کر لوگ تنقید کر رہے ہیں تو وہ خود ایکشن لیں. آپ یقین کریں 2 4 5 10 بندوں کو اس طرح یہ ٹانگ دیں گے، جیل میں بھیج دیں گے تو لوگ
سوچیں گے کہ یار ہم نے یہ بات کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ ہم نے کسی کی ذات پر، کسی ادارے پر، کسی کریکٹر پر بلا وجہ کیچڑ اچھالنا ہے تو وہ رک جائیں گے جب تک یہ سزا کا، احتساب کا نظام بہتر نہیں ہوگا، کرسٹل کلیئر نہیں ہوگا اور پک اینڈ چوز کی بنا پر اس کو رکھا جائے گا، تب تک انصافی طور پر بھی، انصاف کے طور پر بھی ہم دیوالیہ ہوتے جائیں گے۔ جی چودھری صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ جب تک ہم برابری کی سطح پر قانون پہ عمل درآمد نہیں لائیں گے تو معاشرے میں سدھار بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ قانون کی عمل درآمد برابری سطح پہ اگر ہو تو ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا۔ اچھا چودھری صاحب، ہم اگر بات کر لیں، کیونکہ صحافت سے بھی آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، تو جو موجودہ جو صحافت چل رہی ہے اس وقت، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو موجودہ صحافت ہے اور جو ماضی کی صحافت ہے، اس میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ اس پر بھی آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ جی سلطان بھائی، یہ آج کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اس میں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی ادارے میں چپڑاسی سے لے کر بڑے افسر تک کسی بھی کوالیفیکیشن پر آپ نے جانا ہے تو آپ کی تعلیم، تربیت اور کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اب ہمارے اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو پرنٹنگ اور الیکٹرانک کے، اس میں بیشتر میں جس بندے کو کوئی کام نہیں ملتا، جو بندہ خود کسی نہ کسی معاملے میں ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لینا چاہتا ہے، ان ڈیو فیور لینا چاہتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی اخبار کا رپورٹر، میڈیا کا صحافی بن کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے ماروا ہے، اسے حق مل گیا کہ وہ کسی کی بھی پرائیویٹ لائف پر، وہ کسی بھی ادارے کے افسر پر، وہ کسی کے اکاؤنٹنٹ پر، کسی بینک پر، کسی ادارے پر وہ چیک کرنا، اس سے ریکارڈ لینا اور ان کو دمکانا وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز کو بھی اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں صحافی، ان کو بھی اس بات پر بھی تھوڑا سا توجہ دینی ہوگی کہ ہمارے اس ادارے کی جہاں پر بڑے بڑے نامور صحافیوں نے نام پیدا کیا، عزت پیدا کی، رسپیکٹ پیدا کی، انہوں نے اس پروفیشن کے لیے اپنی جانیں دی، اپنے زخم کھائے، تشدد کروایا، وہ ان کا معیار برقرار رکھنے کے لیے جو اس قسم کی کالی بیڑے اس ادارے میں بھی، جس طرح ہم وکلا میں بھی ہیں، جعلی وکیل ہیں، جعلی ڈگریوں پر ہیں، فرضی کالجوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے ادارے کو بھی آگے رکھتے ہیں کہ جب سے ان جیسے کالی بیڑوں نے، ان جیسے جو ذاتی مفادات کے تحت کام کرنے والے اداروں میں لوگ اس قسم کے داخل ہوئے ہیں، انہوں نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے، ہر ادارے کی ساکھ تباہ کر دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے یا یہ صحافیوں کے ادارے ہیں، ان کو بھی کوشش کر کے کوئی اس قسم کی لیجسلیشن ہونی چاہیے، ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ اب جڑاوالا کے حوالے سے ہی 150 سے زیادہ صحافی ہیں، جن میں سے 1520 تو صحافی ہیں اور باقی کسی نہ کسی کارڈ فرضی لے کر ہر ادارے میں، پولیس کے پاس، انتظامیہ کے پاس، جوڈیشری کے پاس، کمروں کے پاس، ہر جگہ جا کے اس کارڈ کو دکھا کر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عوامی مسائل اجاگر کریں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عوام کی ویلفیئر کے لیے ہم کام کریں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام ہونا چاہیے، باقی دنیا ادھر ہو جائے۔ تو ہمیں ہر ادارے میں، وکلا کے اداروں میں بھی، جوڈیشری کے اداروں میں بھی، صحافیوں کے اداروں میں بھی اس قسم کی صفائی کی، آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے، اور ہر کام کے لیے ڈنڈے سے نہیں، کچھ اخلاقیات کی بنا پر ہوتا ہے، کچھ سوچ سمجھ کر اور قائل کر کے کسی کو ترغیب دے کر ایجوکیٹ کرنے کی ہوتا ہے۔ تو ہر ادارہ اگر اپنا اپنا کام اچھی طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے، سلجھانے کی کوشش کرے، تو میں سمجھتا ہوں کافی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم وکیل ہیں، ہم کہیں گے ہم اپنے وکلا ادارے کو ٹھیک نہ کریں، یہ صحافی ٹھیک نہیں ہیں، یہ پولیس والے ٹھیک نہیں ہیں، جو جوڈیشری ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی ہم اپنے ادارے کو ٹھیک کریں، آپ صحافی ہیں اپنے ادارے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، جوڈیشری اپنے کو کرے، تو اپنا کام کوئی نہیں کرتا، دوسرے کو سب کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، اور یہی تباہی کی ذمہ داری ہے ہماری، اور اس میں ہم شریک ہیں سارے۔ سب سے پہلے یہی گزارش ہے میری کہ ہمیں اپنے لیول پر اور اپنے جس فیلڈ میں ہم ہیں
ہمیں اپنے حصے کا دیا جلاتے رہنا چاہیے. کوئی پازیٹیو کام، اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ آج زندگی میں نے ایک یہ پازیٹیو کام کیا ہے، ایک ایک کریں گے تو کمی ہوگی. تو ہر ادارے کو اپنا جو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہم جس قدر ہم کرپشن میں، بدعنوانی میں، معاشی دیوالیہ میں، اخلاقی دیوالیہ پن میں گر چکے ہیں، جب تک ہر بندہ، ہر ادارہ اپنا اپنا کام نہیں کرے گا تو یہ تباہی کی طرف ہم جاتے ہی رہیں گے. بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے جو ہمارا موضوع تھا اظہار رائے، اس پر بھی آپ نے تفصیلاً بات کی، اور جو اداروں کو کیسے صحیح درست سمت پہ لانا ہے اس پر بھی آپ نے تفصیلاً بات کی، اور صحافت پر بھی آپ نے بہت خوبصورت آپ نے اظہار بھی کیا اور رائے بھی کی. اور چاہیے کہ ہمیں ہر بندے کو جس فیلڈ میں ہے اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. اچھا چوہدری صاحب، آخر میں ہم جو ہے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ہم آپ سے میسیج لینا چاہیں گے کہ جو آج کل کے جو والدین ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے اپنی گفتگو میں بات کی تھی کہ آج سے 10-12 سال پیچھے چل جائیں تو والدین کا کنٹرول بہت زیادہ تھا اپنے بچوں پر، تو آج کل جو ہے وہ اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو گراؤنڈ آباد تھے، اب گراؤنڈ سنسان ہے، تو گھر جو ہیں وہ آباد ہو گئے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں وہی موبائل آ گیا، اینڈرائڈ چیز دے دی. اور اس پہ والدین کو اور نوجوان نسل کو آپ کیا خصوصی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی سلطان بھائی، میسیج تو میں تو خیر گناہ گار آدمی ہوں، میں میسیج کیا دے سکتا ہوں، لیکن میرے دل میں خواہش ہے کہ میسیج یہ دوں نوجوان نسل کو، ان کو یہ کہوں کہ مقدر وہی ملتا ہے، وقت سے پہلے نہیں ملتا، اور جو آپ کی قسمت میں نہ ہو وہ آپ کو مل نہیں سکتا. ہماری نئی نسل کا المیہ یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں کرائم اور جرائم دونوں کی طرف جا رہے ہیں. شارٹ کٹ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ اس لیول پر پہنچ گیا، اس کے پاس گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے اباب و اچھے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار اس کو اتنا بڑا آدمی بننے میں بظاہر دنیاوی طور پر اس کو 20 سال لگے ہیں، 25 سال لگے ہیں. وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں وہ کرائم میں بھی جاتے ہیں، شارٹ کٹ کی تلاش میں وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی جاتے ہیں. وہ لوگوں کو کریز دکھانے کے لیے کہ یہ میرے پاس اتنا اچھا موبائل ہے، اتنے اچھی گھڑی ہے، وہ والدین کو تنگ کرتے ہیں، والدین کو استاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. دوسرے میں والدین کا بھی یہ تھوڑا سا فالٹ ہے کہ وہ بچوں کو تھوڑا سا نکلنے دیں، ان کو ان کے ذہن کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق جہاں پر ان کا ٹرینڈ ہے ان کو اس فیلڈ میں جانے دیں. اور ضروری نہیں کہ آپ روز لڑائی جھگڑ کر کے ان کو فورس کریں، آپ ان کو فرینڈلی ماحول دیں. بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس لائن پہ جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے وسائل ہیں اور یہ ہمارے وسائل ہیں، اس کے تحت ہم آپ کو اس طرح اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو گھر میں فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے. باقی سب سے زیادہ پرابلم جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا، اور یہ 10 سال کے بچے سے لے کر 90 سالہ بوڑھے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے. تو اس میں جب تک بیسک قانون سازی نہیں ہوگی، آپ بین کر دیں کہ کسی ادارے میں، کسی اسکول میں جو 14 سال کا 12 سال کا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں سوائے عام فون کے دوسرا فون نہیں ہوگا، وہ جس میں وہ نیٹ یوز نہیں کر سکے گا. جب تک آپ یہ بنیادی طور پر، اور اگر وہ نیٹ یوز کرے گا تو وہ صرف ایجوکیشنل سائٹس ان کو الاؤڈ ہوں گی. وہ باقی جو اس میں جو لغو چیزیں یا گندی چیزیں یا میوزک ہے اس کو بین ہوگا. اور یہ سسٹم سافٹ ویئر اس وقت آ چکے ہیں. آپ یہ چھوٹے بچوں کو جو بھی اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں ان کی صرف ایجوکیشنل جو ہے وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو موبائل کی سہولت دیں. باقی جو ایکسٹرا آرڈنری ہے ان کو روک دیں. اس میں قانون سازی کریں. آپ جب تک یہ نہیں کریں گے، دیکھیں جو اخلاقی جرائم ہو رہے ہیں سب سے زیادہ، جو ریپ ہو رہے ہیں، جو کم سن بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو شراب اور فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی 95 تو نہیں کہتا لیکن 65% جو ہے اس کی وجہ یہ سیل فون ہیں جو بچوں کے ہاتھ میں آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو زمین سے 2 فٹ اوپر سمجھنے لگتے ہیں. تو اس میں یہ اداروں کو چاہیے، اسٹیٹ کو چاہیے، اسمبلیوں کو چاہیے
انہوں نے جتنی صورت سے جتنی جلد بازی سے یہ نیب آرڈیننس کو تباہ کیا ہے، یہ چوروں ڈاکوں کو اجازت دی ہے کہ جناب اتنے لاکھ تک آپ کو معافی ہے، یہ 85 سے پہلے کی ختم کر دی ہے کہ جناب جو 85 سے پہلے جرم ہو گیا یہ قانون سازی کر دیں، یہ آرڈیننس کر دیں کہ جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو 10ویں تک 11ویں تک صرف ایجوکیشنل سائٹس کی اجازت ہوگی، باقی جو ہے وہ بین کر دیں، موبائل فون پر اسکولوں کالجوں میں لے جانے پر پابندی لگا دیں، سمپل ان کے ساتھ فون ہو کہ ان کا گھر سے ایمرجنسی میں رابطہ ہو۔ اگر یہ معاملات نہیں ہوں گے تو اسی طرح ہماری نئی نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گی۔ جی شکریہ، یہ تھے سینئر قانون دان تنویر اختر چودھری صاحب، جن سے آج ہم نے اظہار رائے کے موضوع پر بات کی اور انہوں نے ہمارے سوالوں کے تفصیلاً اور خوبصورت جواب دیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔